نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات گرامی، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں فردوس الہی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 1 فروری ہے 2022۔ آج جس آیت کا میں نے ترجمہ کرنا ہے نماز کے حوالے سے، وہ ہے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت۔ چونکہ میں کچھ دنوں سے کچھ سبحانک اللہم تعوذ اور تسمیہ پر بات ہوئی ہے، آج سورۃ الفاتحہ پہ۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ یا آپ اس کو دیکھیں گے، اس میں کوئی کمی ہوگی تو آپ مجھے مطالعہ کریں گے تو مجھے فائدہ ہوگا۔ تو پہلی جو آیت ہے، الحمد للہ رب العالمین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سادہ سے، تمام تعریفیں، ہر قسم کی ثنا، ہر انواع و اقسام، تھوڑی سی مشکل زبان میں کہیں، کی تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا ترجمہ میں رب ہی کر رہا ہوں، اس لیے کہ کسی زبان میں ایک لفظ میں اس کا ترجمہ ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ 1 یا 2 یا 3 دنوں میں رب کا سارا انشاءاللہ معنی لغت اور قرآن کے حوالے سے بتاؤں۔ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ پہلے تو اس کی تھوڑی سی صرفی نحوی وضاحت۔ عربی کا جو بھی لفظ اسم ہوتا ہے وہ آخر میں عام طور پر اس پہ پیش ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ تنوین ہوتی ہے آخر میں، اور وہ نشانی ہے اسم کی۔ جس لفظ کے آخر میں تنوین ہوگی یعنی ڈبل حرکت ہوگی، زیر میں ہو سکتی ہے، زبر میں، پیش میں، جس میں وہ ڈبل ہو، وہ تنوین ہے، وہ نکرہ کی علامت ہے اور اسم کی علامت ہے، اسم نکرہ۔ اور اسی طرح جس کے شروع میں الف لام ہو تو وہ جو ہے معرفہ کی علامت ہے اور اسم کی علامت، اسم معرفہ کی علامت۔ دونوں علامتیں اسم کی ہے، اور دونوں علامتیں کسی اسم پر اکٹھی نہیں آتی، یا تو الف لام آئے گا شروع میں یا تو آخر میں تنوین آئے گی، دونوں چیزیں نہیں آئیں گی، یہ یاد رکھنا ہے، اور یہ آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ تو یہ جو الحمد ہے، الف لام جو ہے، یہ بعض دفعہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے اور بعض دفعہ اس کا معنی ہوتا ہے تمام یا ہر قسم کی۔ تو ویسے یہاں مجھے لگتا ہے کہ دونوں چیزیں اس میں ہیں۔ تو عربی کا اتنا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن ترجمے کو دیکھیں تو اس کا ترجمہ یہاں ہوتا ہے باضابطہ، ورنہ اسم کا جو ہے وہ جس کے شروع میں معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگایا، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ تو الحمد، تمام تعریف ہے۔ حمد کا مطلب ہے تعریف، ثنا خوانی۔ اور حمد اور تسبیح میں فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ تسبیح ہم کرتے ہیں تو اللہ کے اندر ہر قسم کے نقص، عیب اور کمزوری کی ہم نفی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے اندر کیا چیزیں نہیں ہیں وہ تسبیح ہے، اور اللہ کے اندر کیا کچھ ہے، کیا خوبیاں ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں، اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو اللہ کے کمالات، اللہ کی جو ہے تعریفیں، یہ حمد ہے۔
تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ ہر قسم کا کمال، ہر قسم کی اچھی چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر انسان یا کسی مخلوق کے اندر کوئی کمال ہے بھی صحیح تو وہ صاحب کمال ہو سکتا ہے، لیکن اس کمال کا خالق نہیں ہوتا، کہ وہ عطا کردہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ کسی انسان کے اندر جو بھی کمالات، جو بھی صفات ہیں، جو بھی اچھائیاں ہیں، وہ عطیہ ہے اللہ کا، اس لیے اس کمال کا خالق اللہ ہے، اس لیے تعریفیں حقیقت میں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ للہ جو ہے، الحمد الف لام پلس حمد ہو گیا الحمد، تو یہ میں نے لکھا ہے حمدن، تو جب اس کے شروع میں الف لام آیا تو پھر آخر سے اس کی تنوین ختم ہو گئی، اس وجہ سے الحمد للہ، للہ جو ہے یہ لام ہے، اور اللہ لفظ ہے اللہ، اس کے ساتھ شروع میں آیا حرف جر لام، تو جب لام اللہ کے ساتھ مل کے آئے گا تو اللہ کا جو شروع میں الف ہوتا ہے وہ حذف ہوتا ہے، وہ لکھا نہیں جاتا، وہ یہاں موجود نہیں ہوتا، تو اس طرح اس کا جوائنٹ ہوتا ہے، یعنی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ دوسری بات میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتائی ہے کہ حروف جر کچھ ہوتے ہیں جو اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اس کے آخر میں زیر دیتے ہیں۔ للہ، تو اللہ کے شروع میں لام آ گیا زیر والا، یہ لام بھی حرف جر میں شمار ہوتا ہے، اس نے اللہ کے آخر میں زیر دی ہے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، اب جو ہے رب العالمین جو ہے یہ رب بھی اسم ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں صفت ہے، صفاتی نام ہے اللہ کا رب، اور العالمین جو ہے یہ تمام مخلوقات اور تمام جہان ہے۔ تو یہ اللہ کے علاوہ ساری مخلوقات اور تمام جہانوں پر بولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مستثنا، اللہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات، جتنے جہان ہیں، سارے اس میں، سارے جہانوں کا رب جو ہے وہ اللہ ہے، یعنی اس کا رب ہے۔ اب جو رب ہے اس کا ترجمہ چونکہ میں نے رب ہی کیا، اب اس کے معنی کیا ہیں اس پر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ اس کے 5 کیٹیگریز میں اس کے معنی کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی کیٹیگری میں ہے جو عام لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنا یعنی پالنا، نشو نما دینا، بڑھانا، یہ لغت میں یعنی یوز ہوتا ہے معنی۔ مثلا عربی میں اس کو کہتے ہیں، کسی بچے اور بچی کو اگر کوئی پالتا ہے لے کے اپنے پاس تو لڑکے کو ربیب کہتے ہیں اور لڑکی کو ربیبہ کہتے ہیں، یعنی ان کی پرورش ہوتی ہے، اس کی وجہ ربیبہ یعنی رے بے بے را با با، یہ مادہ ہے اس کا، تو اسی میں ربیب اور ربیبہ ان کو کہتے ہیں جن کو پالا جاتا ہے اپنے پاس بچوں کو۔ اسی طرح جس ماں کے ساتھ بچہ ہو اور اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ رہ رہا، اس کو بھی ربیبہ وربائبکم اللاتی لفظ ہے قرآن میں، اس کو بھی ربیبہ کہتے ہیں کیونکہ اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، اس کی دیکھ بھال، اس کی پرورش، اس کا کھانا پینا، پالنا پوسنا اس کے ذمہ ہوتا ہے، تو عربی میں اس کو ربیب یا ربیبہ کہتے ہیں۔ تو اسی سے جو ہے مربب یا مربیون، اس دوا کو کہتے ہیں جو محفوظ کر کے رکھی جائے۔ ربا یرب ربن کے معنی اضافہ کرنے، بڑھانے اور تکمیل کو پہنچانے کے ہیں، جیسے رب النعمتی یعنی احسان میں اضافہ کیا اور احسان کی حد کر دی، تو گویا یہ اسی مادے سے نکلے ہیں رب کے۔ تو یہ پہلا معنی ہے، جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے تو اس کا مطلب ہے تمام مخلوقات کی، جہان کی، اس کا پالنے والا، اس میں جہان میں مخلوقات کی ضروریات وہاں پہنچانے والا، مخلوقات کو نشو و نما دینے والا، بڑھانے والا اللہ ہے۔ تو ایک معنی یہ ہے۔ تو دوسرا معنی جو ہے وہ ہے سمیٹنا، جمع کرنا، فراہم کرنا، کہ ضروریات فراہم کرنا، پھر مخلوق کو ساری اکٹھا کرنا، جمع کرنا، ایک مرکز کی جو حیثیت رکھتا ہو۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمع کرنا ہے، سب کو محشر والے دن اکٹھا کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں معنی پائے جاتے ہیں، پہلا اور دوسرا۔ اسی طرح تیسرا معنی خبر گیری کرنا، اصلاح
حال کرنا، دیکھ بھال کرنا، کفالت کرنا، تقریباً یہ سارے پہلے دوسرے تیسرے معنی ایک جیسے ہی ملتے جلتے ہیں۔ اس میں عربی کی لغت جو ہے وہ اس پر شاہد ہے۔ اب ہم قرآن میں دیکھیں کہ اس معنی کے مناسبت سے کتنے الفاظ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مسئلہ جیل میں دیکھیں تو اس کو جب عزیز مصر کی بیوی نے نعوذ باللہ دعوت دی بدکاری کی تو انہوں نے کیا کہا، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی وہ میرا رب ہے، انہ ربی وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا اس نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہے، یعنی اللہ رب العالمین میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا ہے، میں اس رب کی نافرمانی کر کے یہ برا کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دوسری آیت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو ہے، جو انہوں نے فرمایا فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، آپ کے سارے بت جو ہیں وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ اب رب العالمین کی تعریف ہم نے خود آگے کیا، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی نے مجھے راستہ دکھایا، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اب گئے پالنے والا، پروردگار، یعنی اس میں کھلانا، پلانا، راستہ دکھانا، اصلاح حال کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں والذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی پروردگار مجھے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ ساری اللہ کی طرف سے ہیں۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، جب اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت ٹال دیتا ہے پھر تم اس کے بعد تم میں سے ایک فریق اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے کہ کہتا ہے فلاں نے مجھے نعمت بخشی، فلاں کا اس کا ہاتھ ہے، اللہ کو پھر تم بھول جاتے ہو۔ تو یہ قرآن کی آیات ہیں۔ هو ربکم الیہ ترجعون، وہی تمہارا رب ہے، تم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے۔ تو اب یہ هو ربکم، وہ تمہارا رب ہے، الیہ ترجعون، تم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم نے اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے۔ یہ وہ تیسرا معنی ہے جس کو کہا میں نے کہ رجوع کرنا اور جمع کرنا، اکٹھا اس نے کرنا ہے اور ہم نے اکٹھا ہونا ہے، یہ اس معنی میں۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہم اس میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمام مخلوق کو، تمام جہانوں کو، اس کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اس کا خالق بھی ہے، اس کو پالتا بھی ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اور اسی طرح اس کے کھانے پینے کا انتظام، رزق رسانی سارا کچھ اللہ کرتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہمیں ایک دن اپنے پاس اکٹھا بھی کرے گا۔ تو یہ میں نے تین ایک معنوں پر بات کی ہے انشاءاللہ، اور اس کے جو باقی دو معنی ہیں انشاءاللہ اس پر دوسری جو ہے وہ کلاس میں بات ہوگی، کہ دوسرے دو جو معنی اس پر بھی بات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔